شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، جو موضوع ہمیں دیا گیا تھا گلبرگہ کی تاریخ، ناظرین اگر ہم گلبرگہ کی تاریخ کی بات کریں تو اگر آج ہمارا گلبرگہ پورے ہندوستان میں جانا چاہتا ہے تو اپنی اسلامی ثقافت، صوفی روایات اور بہترین تعمیرات کے لیے جانا چاہتا ہے۔ ناظرین ویسا تو گلبرگہ شہر کی ہسٹری بہت پرانی ہے، لیکن اگر ہم ایک اہم ہسٹری کی بات کریں تو 1347 میں جب حسن بہمنی نے گلبرگہ شہر میں اپنے قدم رکھے تو پورے ہندوستان میں گلبرگہ شہر کو دیکھنے کا نظریہ بدل گیا۔ گلبرگہ شہر میں کئی سارے عمارتیں تعمیر ہو گئی۔ جیسے آپ دیکھیں تو ہمارے گلبرگہ شہر کی شان، ہمارے گلبرگہ شہر کا قلعہ، ہمارے گلبرگہ شہر کی جامع مسجد، آپ صرف 4 قدم دور چل کر دیکھیں، یہاں پر بہمنی سلطنت کی بنائی ہوئی 7 گنبد موجود ہیں، وہ آج بھی کتنی بہترین طریقے سے کھڑی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کی کریشن کتنی بہترین تھی۔ اگر اسی کے آگے کی اگر ہم بات کریں تو جب بہمنی سلطنت گلبرگہ شہر میں آئی، اسی کے بعد ایک سب سے بہترین شخصیت جس کی ہم تعریف کریں تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اسی دور میں صوفیہ کرام بھی گلبرگہ شہر میں تشریف لائے تھے، جس میں سے ایک سب سے بہترین شخصیت حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمت اللہ علیہ، جس کی ہم تعلیمات کو کبھی بھلا نہیں سکتے۔ اس کے بعد کئی سارے حکومتیں یہاں پر آئی، لیکن اگر آپ گلبرگہ شہر کی بات کریں تو آج بھی گلبرگہ شہر میں کس طریقے سے اس کا بھائی چارہ موجود ہے، ہندو اور مسلمان کتنی مل جل کر رہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو کہ آج بھی گلبرگہ شہر کتنی اچھی طریقے سے رہتا ہے، تو یہ بڑی بہترین بات ہے گلبرگہ شہر کی۔ اور میری اسپیچ کا ایک بار لاسٹ کا ایک بہترین موضوع تھا وقت کے بھی حوالے سے، تو ناظرین جیسے کہ آج وقف کا جیسے مسئلہ چل رہا ہے تو ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وقف کی پراپرٹی سے کن لوگوں کو کیا کیا فائدہ حاصل ہوا، تو میں اسی وقت بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ کی یونیورسٹی آج بھی چل رہی ہے، ہاسپٹل آج بھی چل رہی ہے، تو یہ بہت بہترین ایگزامپل ہے جو کہتے ہیں کہ وقف کی پراپرٹی سے کیا کیا فائدہ حاصل ہوا۔ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آپ نے بتائی گلبرگہ شہر کی ہسٹری حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ کے طور سے جب آپ ابھی تک کس طریقے سے مسلم بچوں کی تعلیم شروع کروائی گئی اور الگ الگ طریقے سے ہمارے پاس کئی سارے انسٹیٹیوٹ موجود ہے، ہاسپٹل موجود ہے، میڈیکل کالجز موجود ہے، کس طریقے سے یہاں پر کئی لوگ کئی اسٹوڈنٹس فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو آج اگر ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے تو ہم اپنی ہسٹری کو بھلاتے جا رہے ہیں، ہم اپنی ہسٹری کو یاد نہیں کرتے۔ تو اگر ہمیں کوئی ضرورت ہے آج تو اپنی ہسٹری کو یاد کرنے کی ہے، تو میں آپ کو بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی ہسٹری کو بھلائیں مت اور اپنی ہسٹری کو یاد کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔